تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے ہی بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں، راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا، دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے، کوئی ایک صحابی تو گیا ہو، یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو۔ چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا، یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے، تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے، تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے، جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال، نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں۔ نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں، تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے۔ کیا بدماشی ہے یہ، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟
آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں. آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے، لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ دو باتیں ہو گئی. ایک تیسری چیز کیا ہے؟ کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں دو جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں، تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے، انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے. لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی. بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے. اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول. تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا. پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے. دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے. نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے؟ یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں
کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استیناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے
تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی. تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی، مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے. وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں. تو یہ دو حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں. تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا. جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی. تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہے، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں، ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استئناس کہیں گے. کہ استئناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو استئناس کہتے ہیں، میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو. تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں. تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ، تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے. تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں. تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے. دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں. ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے. تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں. تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں. بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی. جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، 40-50. اور دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. دن میں بھی گیا، رات کو بھی گیا. اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ. اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھی لوگوں کی، قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا. 60 گز کتنا ہوگا بھائی؟ یہاں سے وضو خانے تک. پاؤں کتنے بڑے بڑے ہوں گے بھائی، آنکھیں بہت اللہ نے قد دیے تھے پہلے لوگوں کو. گھستے گھستے اتنے سے ہو گئے. اس زمانے میں تو بچے اتنے بڑے پیدا ہوتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑے بچے پیدا ہوتے ہوں گے. میں سوچتا ہوں اس زمانے کا انسان ہم لوگوں کو دیکھ لے، جیب میں ڈال کے چلا جائے گا، بولے گا یہ کیا ہو یار، تم لوگ ہو کیا؟ اور فن خانی ایسے ہے، محلے کے دادا ایسے بنے ہوئے ہوں گے. تو چونٹیاں ہیں ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں. تو عمریں بھی لمبی تھیں اور قد بھی لمبے تھے. ہوتے ہوتے اتنے سے رہ گئے ہم لوگ. اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اگر سب چائنیز بن گئے فیوچر میں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ چائنیز اتنے چھوٹے چھوٹے تھائی لینڈ کے لوگ نا، ہم لوگ جب تھائی لینڈ میں لفٹ میں سوار ہوتے تھے تو لفٹ پہ لکھا ہوتا تھا 10 آدمیوں کی جگہ ہے، تو ہم بھی 5 ہی آتے تھے کہ لفٹ کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا تھا. ہم حیران ہوتے. آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم حیران ہوتے کہ یار جگہ تو 10 آدمیوں کی ہے، 5 کے بعد ہی یہ سائرن بجنا شروع. تو ایک دن کسی نے بتایا یہ 5 تھائی لینڈ کے لوگوں کی ہے، انڈین پاکستانی کے 5 نہیں ہیں. وہ اتنے سے ہوتے ہیں نا،
تو ان کے حساب سے 5 آدمی رکھے ہوئے 10 آدمی رکھے ہوئے انہوں نے، تو ہم لوگ والے 5 بھی کافی ہیں، تو اگر کوئی لاہور کا چلا گیا تو وہ 1-2 ہی کافی ہو جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں، کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا۔ آج درس قرآن کرو، اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے، چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے، فری میں کرو نہیں آتے لوگ، ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر ایک وقت آیا، اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، آواز گونج رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے، اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے۔ ان بزرگوں سے مت مانگو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا خطرہ ہے، دردناک عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا، جو اپر لیول لوگ تھے نا، دولت مند وڈیرے، اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دے نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں۔ ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی، اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے، بہت مشکل ہے بھائی۔ بات کو دیکھو کہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس کو بھائی کہاں گئے وہ نہیں سیٹ ہوا، نہیں اتنی آواز گونج رہی ہے، میرے کان خراب ہو رہے ہیں، آواز آ رہی ہے نا، اب کچھ بہتر ہو گیا۔ تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان، کھاتے ہو پیتے ہو، بیمار بھی ہوتے ہو، دوا کی بھی ضرورت۔ اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا۔ سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، ہارس رائڈنگ کرنے والا، اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے؟ ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا، بزرگ نہیں ہو سکتا، انڈے لا رہا ہے، گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ بزرگ ہے، ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے، جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے، محبتیں بھی ہوں گی، کٹی بھی ہوں گے، دوستی بھی ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا۔ آپ کے جذبات کبھی مجروح، طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے، عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو تکلیف ہو اور وہ کہہ رہے ہیں میرے تکلیف ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں، ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی تو بزرگ ہیں بھائی، تکلیف بھی ہوگی، اور شادی کا شوق بھی ہوگا، کیونکہ آدمی پہلے ہیں، بزرگ بعد میں۔ وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا مفتی کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا مفتی بزرگ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا بزرگ وہ ہوتا ہے، مفتی اور بزرگ وہ ہوتا ہے جو کوئی حسین جمیل عورت سامنے سے گزر جائے، کوئی اس کی توجہ اس طرف ہو ہی نہیں، اتنا نیک ہو۔ تو بیچارہ دیہاتی تھا، اس نے بولا اس کو تو ہمارے یہاں مخنث بولتے ہیں، ہجڑا بولتے ہیں اس کو ہمارے یہاں۔ اچھا، اس کو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، متقی اس کو بولتے ہیں؟ تو یہ تصور ہی غلط ہے۔ ہاں پرہیزگار اسے کہتے ہیں، دل تو انسان کا مائل ہوتا ہے، مگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں دل کی خواہش پوری کرنا حلال ہے یا حرام۔ اگر حرام ہے قدم روک لے گا، اپنے نظریں جھکا لے گا، حلال ہے تو ظاہر ہے اللہ نے ایک چیز حلال قرار دی، لیکن رغبت ہی ختم ہو جائے تو یہ آدمی، متقی تو دور کی بات، یہ تو آدمی بھی، اس کو تو علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ یہی حال عورت میں بھی ہے، عورت چاہے کتنی پرہیزگار ہو جائے، یہ میں اس لیے بہت اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ آج والدین اپنی بچیوں کی احتیاط نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بچی تو بہت نیک ہے، لہذا اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا اسکول میں یہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے یا اسے کوئی جوان قاری صاحب آ کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں پہ پورا اعتماد ہے۔
ارے ہے تو لڑکی نا, وہ کوئی اور جنس تو نہیں بن گئی نا. اگر وہ لڑکی ہے, عورت ہے, تو اس کی مردوں کی طرف اٹریکشن ہوگی. کوئی بھی ہینڈسم اس کو نظر آئے گا, کوئی کسی کے بھی سٹائل اچھے لگیں گے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اس کا تعلق نیک یا برے ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق مرد اور عورت ہونے سے ہے. تو لہذا شریعت نے کیا کہا؟ نظر کی حفاظت. تبھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں, کسی خاتون کو کسی عالم کا بیان سننے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے, بجائے اصلاح کے اس کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے, عشق پیدا ہو رہا ہے, فوراً اس کے بیانات بند کر دے. یہ شیطان ہے جو دین کے لیبل سے کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. فوراً اس کے بیانات سننا بند کر دے, کیونکہ وہ عشق پیدا ہوگا اور یہ عشق فائدے کے بجائے کیا پہنچائے گا؟ نقصان. پھر سننا درست نہیں ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا فون ہے, قاری صاحب تھے پنجاب کے, بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی, لوگ تقریر سنتے تھے. تو ایک خاتون جو تھی ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی. آڈیو کیسٹیں ہوتی تھی اس وقت, ویڈیو ہوتی بھی نہیں تھی. اب وہ خاتون تھی, وہ دن حضرت کو فون کیا, میں پورا دن پوری رات انہی کے بیان سنتی رہتی ہوں میرے, اور وہ ظاہر ہے فیلنگ کچھ پیدا ہونا شروع ہو گئی. حضرت نے فرمایا آپ کے لیے ان کے بیان سننا جائز, کیونکہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, وہ ان کی جنس تھوڑی تبدیل ہوگی, تو اس لیے اپنی بچیوں کو بوائے فرینڈ سے بچائیں, ٹھیک ہے نا, لڑکوں کے ساتھ میل جول سے بچائیں. ہم نے بڑی بڑی نیک لڑکیاں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں, گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھی ہیں. ماں باپ اعتماد کرتے ہیں ہماری بچی ہمارا خون کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. او بھائی وہ کیوں نہیں دے سکتا دھوکہ یار؟ جب اس پہ عشق چڑھے گا, آپ پہ چڑھ جائے, تو پھر آپ اپنے میاں کو دھوکہ دے کے بھاگ جاؤ گی. ہاں, یہ عشق ایسی خطرناک چیز ہے. تو بچی پہ, وہ تو جوان ہے, اس پہ تو عشق چڑھنے کا زیادہ خطرہ ہے, اور وہ گھر سے بھاگنے کا خطرہ ہے. تو اپنے آپ کو بھی خود بچائیں ان فتنوں سے, اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی بچائیں, ان کی خود نگرانی کریں. واٹس ایپ, فیس بک, ان کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں. نقصانات کی فہرست اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو آپ کانوں کو پکڑ لیں گے. ایسے ایسے گھر تباہ ہوئے ہیں ان چیزوں سے, تو ان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. جوان بیٹی کو موبائل لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر دیا ہے کسی ضرورت سے تو اس کو چھپ کے بات نہ کرنے دیں. سے بولے بیٹا جب گھر میں موجود ہیں سب, تو نمبر سب کے سیو ہونے چاہیے. ان نون کال آپ کو ریسیو کرنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. یہ بچیوں کو بتا دیا جائے, سب کے نمبر سیو کر لو, اور خام خام ایسا موقع دینا جس سے بدگمانی ہو, یہ درست نہیں ہے. تو یہ سب نگرانی ہوگی تو صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. بے لگام چھوڑ دیا کہ ہم سب نیک ہیں, تو شیطان کس لیے بنا ہے بھائی؟ ہیں سارے ہی نیک ہو تو جہنم میں کون جائے گا؟ ہیں ویسے ہی 4 آدمی, چلیں چھوڑیں وہ پھر زیادہ ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے؟ ما نراک. ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے. مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. نبی کو پتہ ہے کیا تانے دیتے تھے مشرکین؟ یہ کیسا, یہ تو سید الانبیاء ہے, یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے. یاکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق, یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں. یہ سید الانبیاء, یہ کائنات کے سردار, یہ تو بازار میں, ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے, ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا. یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں. یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ کنز, آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر؟ فرعون نے کیا تانا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, یہ تو غریب ہے, مسکین ہے, طاقت تو میرے پاس ہے, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی, ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے؟ نہیں یاری بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا؟ میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین, جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کمتر آدمی ہے, معاذ اللہ, وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہیں؟ اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے, سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں, خزانے میرے پاس اور یہ غریب. تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے؟ یہ ہماری طرح کے انسان, بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں, معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے, کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, سانپ دے کے بھاگ گئے تھے, لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی. قرآن کہہ رہا موسیٰ علیہ السلام بھاگے, وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹو, واپس, ولا تخف, ڈرو نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کہے گا,
پکڑ لو اس سانپ کو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا، تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے وہ کہتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں سانپ مانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا ایک الگ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا یار وہ نماز پڑھ رہے تھے، بم پھٹا، وہ بھاگ گئے. ایک صاحب جو ہے نا، یہ تو ان کی نمازوں کا حال ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا بم پھٹا، بھاگ گئے، ورنہ خود پھٹ جاتے تھوڑی دیر میں. ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بیان ہو رہا تھا، کہیں زلزلہ آیا تو وہ لوگ بیٹھے رہے، ڈرے نہیں. میں نے کہا بہت بڑے حماقت کی ہے ان لوگوں نے جو ڈرے نہیں. ان کو چاہیے ذرا سی زمین ہلے تو فوراً، اللہ نہ کرے یہاں اگر ذرا سی بھی زمین ہل گئی، دروازہ کھولنا بھائی ہے، سب سے پہلے میں بھاگوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں چھت گرنے کا انتظار کروں. آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈر رہے، مخلوق سے ڈر رہے ہیں. بھائی یہ بھی چھت بھی کون گرائے گا؟ اللہ ہی گرائے گا نا. صحیح ہے نا؟ تو اللہ سے ہی ڈر رہے ہیں، اللہ بھی چھت نہیں گرا، ہم بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی موت تو ایک دن آنی ہے. تو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا اس ٹائم پہ آنی ہے، پھر ہم چھت گرنے کا انتظار کر لیں گے. ہمیں تھوڑی پتہ ہے کب آنی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہا بچ گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی نہیں آنی تھی، ٹھیک ہے نا. مر گئے تو اس کا مطلب ہے آنی تھی. تو تقدیر کا ہمیں پہلے سے علم ہے ہی نہیں. تو جب علم ہی نہیں ہے تو ہم تو اپنے حساب سے کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نہ کرے کہیں ذرا سی بھی زمین ہلے، تراوی چھوڑ کے پتلی گلی سے نکلو. کوئی کہنا متقی نہیں ہو، بولے تو چلا جا بھائی، میں بھاگ رہا ہوں. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں، بیوقوفوں والی باتیں ہیں. زلزلہ آ رہا ہے تو بھاگ نہیں رہے، وہاں سے طوفان آ رہا ہے تو ابے اللہ بچائے گا. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو سمندری طوفان کا خطرہ تھا کراچی میں. یہ بہت پرانی بات ہے، میری عمر اس وقت 8 سال ہوگی، اور اس وقت جون جولائی کے روزے ہوتے تھے. والدہ نے ہمیں سحری کے لیے اٹھایا، اٹھتے تو تھے سحری میں، کبھی آدھا روزہ رکھتے تھے کبھی پورا رکھتے تھے. تو وہ اٹھایا تو پتہ چلا کہ کراچی میں طوفان آ رہا ہے. پولیس موبائلیں جو ہے نا وہ اسپیکر لے کے گھوم رہی تھی، مائک لے کے کہ علاقہ خالی کرو. تو ہم جہاں پہلے رہا کرتے تھے وہ کچھ نسبتاً سمندر کے قریب تھا وہ ایریا. تو میں نے دیکھا جو نمازی پرہیزگار تھے وہ نہیں گئے، وہ دعائیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ بچائے گا. تو اللہ تو بچائے گا، آپ دعائیں بھی کرو. گاڑی میں بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، بس میں بھی ہو سکتی ہیں دعائیں، بھاگو بھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرو. وہ تو اللہ کا ویسے ہی فضل ہو گیا کہ وہ کہیں اور چلا گیا طوفان، کراچی بچ گیا. لیکن یہ پرلے درجے کی حماقت. کہیں سمندری طوفان کا خطرہ ہو، جتنی پتلی گلیاں ہیں، صحیح ہے نا، بھاگو. ہاں بچے چھوڑ کے نہ بھاگو، بیوی بچے وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. تو پہلے ان کو بس میں بٹھاؤ. اس موقع پر توکل کیا جائے گا کہ یار پہلے ان کی جان بچانے کی فکر کرو، پھر اپنی. اس دوران اگر شہید ہو مر گئے تو شہادت کا اجر ملے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کی خاطر اس نے جان دے دی. ایسا نہ بھاگو کہ ان کو چھوڑا اور نکل لیے، پہلے ان کو سیف سائڈ پھر خود نکلو وہاں سے. لیکن نکلو ضرور. تو یہ بزرگی کی، تقوی کی جو عجیب سی ہم لوگوں نے وہ ملا نصیر الدین کے واقعات بڑے مشہور ہیں نا. وہ بڑے ہوشیار آدمی تھے. ایک دن ایک آدمی جو تھا وہ بارش میں چھتری لے کے جا رہا تھا. ملا نے کہا بتاؤ، ملا نصیر نے کہا بتاؤ بارش اللہ کی نعمت ہے؟ یعنی اس نے کہا ہے. اس نے کہا اس اللہ کی نعمت سے جان چھڑا رہے ہو یار تم ہیں. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بارش کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. اللہ نعمت دے رہا ہے اور تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو. بیچارہ شرمندہ ہوا، چھتری ہٹا دی اس نے. تھا تو مسلمان، اب بھیگتا ہوا جا رہا ہے، ٹٹرتا ہوا نا، بخار ہو گیا. اگلے دن پھر بارش ہوئی تو ملا صاحب چھتری لے کے جا رہے ہیں. اس نے بولا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، بچ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں گناہگار، اللہ کی اس رحمت کو اپنے پاؤں سے روندوں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ پانی میرے پاؤں کے نیچے آ کے گرے ہیں، میں گناہگار، ایسا گناہگار، میں اس نعمت کا مستحق کہاں اس نعمت. ایسے کر کے 1.5 ہوشیاری. تو یہ جو استضاء کے تقوی کی ترغیب دیتے ہیں نا آپ کو، یہ خود بڑے 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی زلزلہ آئے گا سب سے پہلے یہ فرار ہوں گے. تو اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آئے، ذرا سا بھی جھٹکا ہو، فوراً لازم ہے گھر سے باہر نکل کے گلی میں آ جاؤ. اس میں فنٹر گیری، وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگو، چلتے ہوئے بھی ذکر کرو، اور بچوں کو بھی نکالو اپنے. اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. خیر، نبی نے فرمایا جب نماز پڑھ رہے ہو اور سانپ نظر آئے تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کے پہلے کیا کرو؟ سانپ کو مارو. ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں گاؤں دیہات میں نا، بڑے خوش سانپ نظر آیا. اب وہ سانپ سب کے تقوی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے. وہ سانپ جو ہے نا تقوی کا کیا لے رہا ہوتا ہے؟ دیکھوں کون نماز توڑتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو توڑے گا وہ تقوی کے خلاف. تو توڑ دو بھائی. نماز کے دوران کوئی بیمار ہو کے گر جائے تو نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ فوراً نماز توڑ کے بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. کوئی بھی مسئلہ ہو، نماز کے دوران کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو خدا نخواستہ،
کوئی آپ کو مشکوک آدمی نظر آیا، نماز توڑ کے فوراً اس کو پکڑو پہلے جا کے، سمجھ رہے ہیں؟ امام کو نظر آیا کوئی مشکوک آدمی محراب میں، بالفرض امام کو چاہیے فوراً پتلی گلی سے نکل جائے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہیں، ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ اچھا میرے بھائی، تو وہ کیا کہنے لگے؟ ہماری طرح کے انسان ہیں، اور وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ دوسری بات یہ، آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں، غریب لوگ۔ جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے؟ غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ غریب مسکین۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں، میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے، وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں۔ یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا۔ پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے، تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے، مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مل رہا، پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں، تو ما انا بطارد، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ، جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا، تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا، مجلس سے منع کر دیا، تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو، ٹھیک ہے نا، پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں، تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم یہ کہتے ہو، تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ، بولو بھائی، کیا ہی نہیں ہے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں ہے میرے پاس خزانے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو، ان غریبوں کو، ان کے بارے میں میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں۔ یہ تو تمہاری رائے ہے، میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں۔ تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا، اس پہ کوئی اعتراض کرو، جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا، 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا، ہر وقت یہی باتیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے، اب اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس جھگڑے کو، اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے۔ کیسے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا، اب وہ عذاب لے آ، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا، ہم انکار کرتے رہیں گے۔ یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ، خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر۔ تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار، اگر تو عذاب لے آ تو تو سچا، تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا، وما انتم بمعجزین، لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے۔
ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ نہیں اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا، اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا۔ دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے، ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا۔ جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو آج غیر مسلمین مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا، تم ترقی میں پیچھے، لوڈ شیڈنگ، IMF کے قرضے، کرپٹ حکمران، تم تھرڈ تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ، یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا۔ جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور یہ IMF کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا، ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے۔ تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو۔ بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟ ایمان والوں کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو۔ ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں، جگہ جگہ ہے لا یغررک، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون۔ حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون۔ لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے۔ تو زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون۔ قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ۔ اسی طرح آج بھی یہی ہے دنیا میں ہمیشہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں؟ فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً سورہ زخرف دیکھیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہو جائیں گے، یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو ہم کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، وَزُخْرُفًا، کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی، اور کیا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے۔ اتنی دولت دیتے مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے، اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے، ابے تمہارے پاس ہے کیا؟ ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں؟ ساری ترقی تو وہ لے گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے۔ تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان۔ باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے، اربوں خربوں کی جائیداد ہے باپ کی، لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی، اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا، سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب کوئی محلے والا آئے بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے، اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو، اور وہ
کچھ بھی نہیں مانتا، وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں، اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے، اس کی، اس کو تو آگ کر چکا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آگ کر دیا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، راکھ کا پہاڑ، بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہونا وزن ہوگا، اور راکھ کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا۔ تو دیکھنے میں بہت ہے، وزن میں زیرو۔ تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے، اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں، کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو، ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں، پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی، اور درمیان میں بھی گالی، اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا، اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی۔ اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا، پولیس والا بات کر رہا ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ تو کتنے اچھے اخلاق، تھینک یو، اور ہر بات میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا نا، واقعی اخلاق کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے، اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے، جہازوں میں سفر کرو نا، کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا، عجیب ہی ہے، بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو، بٹن دباؤ کوئی بندہ ہی نہیں آتا، آئے گا تو بھول جائے گا۔ میں نے بٹن دبایا، پانی منگوایا، میں نے لیا بھائی پانی، کہہ رہا اچھا، پھر آیا ہی نہیں۔ کراچی جب میں اترنے لگا، اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا، میں ذرا بھول گیا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی، کیا بگاڑ سکتے۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اعمالہم کرماد، راکھ کے ڈھیر، کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا۔ جیسے گھر میں بچے ہوں، بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو، مانتا نہیں ہو لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے۔ دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے، میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں، یہ ابا میرا ہے، پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے۔ تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا، اور جو ابا کی ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا گھر سے باہر، یہاں نہیں ہے تو جا کسی اور سے مانگ جا، باپ تو مانو نا مجھے پہلے۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہے، ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کی کیا قانون ہے، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں، اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ تو روتے بھی نہیں ہیں، روتے بھی نہیں، اکڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو 950 سال اللہ انتظار کرتے رہے کہ کسی ایک کافر کے دل میں بھی ذرا سی لچک ہے، اللہ کو پتا تھا یہ آئے گا آئے گا، آ گیا۔ جب وہ آخری شخص آیا ہے، اللہ نے کہا اب کوئی مزید نہیں آئے گا۔ اب ان کو زندہ رکھنے کا نقصان یہ ہے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ ایسی اولادیں پیدا کریں گی جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی۔ ایسی اولادیں پیدا کرنے کے لیے ان کو دنیا میں چھوڑنا یہ انسانیت پہ رحم نہیں ہے، ان کی اولادیں بھی ایسے ہی نکلیں گی۔ تو کیسا اللہ نے ایمان کی قدر کی، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ جب مشرکین نے کچھ صحابہ کو لے جا کے قتل کر دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے، اور کچھ قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعائیں مانگنے لگے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، اے نبی آپ ان کے لیے بددعا نہ کریں، کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملنے والی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق اللہ کے علم ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے۔ تو اللہ نبی کی بددعاؤں کو ان کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، نبی تو سب کے لیے بددعا کر رہے تھے نا، جب بہت ستایا تھا انہوں نے، اور فرمایا کچھ ایسے جو ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ ان کو خود عذاب دے دے گا۔ لیکن اس کے چکر میں ان لوگوں کو بھی بددعائیں لگ رہی ہیں جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے۔ تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت۔ تو 40 45 یا 50 لوگ ایمان لائے، اور جب وہ آخری شخص ایمان لایا ہے، اللہ نے کہا اے نوح اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ اب کروں کیا ہے اللہ میں،
نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اب ہوگا کیا، ہر چیز اللہ سے پوچھ رہے ہیں، غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا۔ صنعت عمل کا لفظ نہیں ہے، صنعت کہتے ہیں بڑی محنت سے، کاریگری سے کوئی چیز بنانا۔ کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی بالکل ہماری نگرانی میں ہم بتائیں گے کون سا پھٹا کہاں جوڑنا، کیونکہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تھوڑی جانتے تھے۔ ہم بتائیں گے کون سی کیل کہاں ٹھوکنی ہے، کتنا بڑا پھٹا لانا ہے، اس کا سائز کتنا ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کیسا پانی آنے والا ہے۔ وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ مزید مہلت دے دو۔ آپ کو اب ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق ہوں گے، اور اللہ نے ان کے غرق ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے، اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اس کو عیسائی۔ دنیا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں یا کوئی ایسی تاریخی ورق جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، ان تمام کتابوں میں، صحیفوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آج بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی تو کر لی، مگر اس طوفان کا اور اس بارش کا اور پوری دنیا کے انسانوں کا تباہ ہونا یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی قوم کے وڈیرے اور سردار لوگ گزرتے، سخروا منہ، مذاق اڑاتے کہ پانی دور دور تک نہیں ہے، نہ کوئی دریا ہے۔ کشتیاں تیار بھی ہوتی ہیں تو دریا کے کنارے، تاکہ وہیں دھکا دے کے پانی میں لے جائیں۔ یہ تو دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ بارش ہے، اور بارش بھی ہوتی ہے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے کہ کشتیاں تیار کرنی پڑیں۔ وہ مذاق اڑانے لگے۔ قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کہ کیسی تمہیں دعوت دی، کس رب کی طرف بلایا، دلائل کے انبار لگا دیے، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا اور ہمیشگی کا عذاب کس پر آنے والا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، کشتیاں تیار ہو رہی، کشتی تیار ہو رہی ہے، جب بن کے مکمل ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں وفارت تنور، اور زمین کی دراڑوں سے پانی نکلنا شروع۔ زمین کے جو سوتے ہوتے ہیں نا جہاں بھی، اس سے پانی نکلنا شروع۔ قرآن نے ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے بند بھی کھول دیے اور زمین کے بند بھی، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی، بہت تیز پانی برسنا شروع۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ، ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جانور کی قسم میں 2 جوڑے لے لو، نر اور مادہ، کیونکہ جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ظاہر ہے انسان کے ساتھ۔ ہر جانور جس کو بھی زمین میں رہنا ہے اس سے ایک من کلن، ہر قسم کے جانور جو بھی پانی میں رہنے والے نہیں ہیں، ان تمام جانوروں میں سے ایک جوڑا آپ رکھ لیں۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لیں۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوگا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ فرماتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے جو اس کشتی میں سوار ہوئے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، جب سوار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ارْكَبُوا فِيهَا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی۔ ان ربی لغفور الرحیم، اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج، اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی ایک موج کی طرح چل رہی تھی، جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کشتی بھی ایسے ہو رہی تھی۔ اتنا طوفان آیا، کل جبال، پہاڑ کی طرح، پانی کے اندر ایسے جیسے بہت بڑا پہاڑ ہچکولے کھا رہا ہو، ایسے چل رہی تھی۔ اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا کہتے ہیں پیارے بیٹے، جب محبت سے بلانا ہوتا ہے نا،
اے میرے پیارے بیٹے ارکم معنا، میرے ساتھ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں میں مت ہو، کلمہ پڑھ لے اور آ جا کشتی میں۔ قالا، تو کہنے لگا سآوی الی جبل، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ جب انسان کی خواہشات سے آنکھیں اندھی ہوتی ہے نا تو یہ حال ہوتا ہے اس کا۔ یہ واقعات ہیں، مگر ان واقعات کو سن کر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل بھی ایسے سخت ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا مجھے پہاڑ بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، دیکھ آج جس پر اللہ رحم کرے گا نا وہی بچے گا، اپنی طاقت سے، وسائل اور اسباب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ بات ابھی ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی ہے، فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر اس نے پانی میں غرق کر دیا۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، پوری قوم غرق ہوئی اور آگ میں داخل۔ یہ قبر کا عذاب ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری۔ لوگ کہتے ہیں نا قبر میں دفن نہیں ہوں گے تو کہاں سے عذاب ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے سمندر پانی میں غرق ہوئے اور داخل کہاں ہوئے؟ آگ میں۔ آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہو اور خواب میں آگ میں جل سکتے ہو کہ نہیں جل سکتے؟ تو خواب کی مثال بھی، برزخ کی مثال بھی خواب کی طرح ہے۔ تو برزخ جب پانی میں مرتا ہے نا انسان تو کسی اور جہاں میں پہنچ جاتا ہے، وہاں آگ بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے وہاں پہ۔ جب وہ بیٹا بھی ہلاک ہوا تو سب ہلاک ہو گئے۔ قیل یا ارض ابلعی ماءکی، اللہ فرماتے ہم نے زمین کو کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے۔ کیا عجیب بلاغت، یہ نہیں کہا کہ جذب کر لے، یہ قرآن نگلنے کے لفظ سے بتا رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اگر جذب ہونا شروع ہوتا تو صدیاں گزر جاتی، بہت وقت گزر جاتا، وہ پانی ختم نہ ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نگل، جیسے ایک پانی پینے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی آپ چوس چوس کے گھونٹ بھر بھر کے پیتے ہو، اور ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا بس کڑوی چیزیں ایک ہی گھونٹ میں نگل لو۔ تو اللہ نے فرمایا نگل، کھینچ اس پانی کو، زور لگا، تاکہ نوح علیہ السلام خشکی پہ اترنے کے قابل بن جائیں۔ ایسا نہ ہو یہ کئی سال اسی میں پڑے رہیں، بہت پانی ہے۔ تو یہ قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے۔ ابلعی ماءکی، نگلنا شروع کر اس پانی کو، گھونٹ بھر بھر کے اپنے اندر کھینچنا شروع کر۔ ویا سماء اقلیعی، اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے۔ اکھاڑنے کا لفظ، پانی آسمان پہ چپکا ہوا تھوڑی ہوتا ہے جو اکھڑے، وہ تو بادلوں میں ہوتا ہے۔ یہ بھی بلاغت ہے کہ جیسے شیٹرنگ ہو نا، اور وہ جب مکمل ہو جائے تو ایک ایک پھٹے کو اکھاڑا جاتا ہے، وہ اتنی مضبوطی سے چھت سے چپکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اکھاڑا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتنی کثرت سے پانی تھا کہ اگر ہم آسمان کو حکم دیتے نا کہ تھم جا تو تھمتے تھمتے بھی کئی سال لگا دیتا۔ ہم نے کہا اکھاڑ کے اپنا کنیکشن پانی سے منقطع کر دے، اکھاڑ دے اس کو، طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو دھکیل کے ختم کر دے، کیونکہ بہت وقت لگے گا، اتنا پانی برس رہا تھا۔ یہ سب بلاغت ہے، بلاغت، بات کو سمجھانے کے لیے کہ پانی کی کثرت کتنی زیادہ تھی۔ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے پانی کو خشک کر دیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور جو کام اللہ نے جس کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ نے چکا دیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور جودی ایک پہاڑ تھا جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے 950 سال پیغمبر کی بات پہ کان بولو بھائی نہیں دھرے۔